پروگرام آواز کے ساتھ آپ کا میزبان میاں ندیم احمد حاضر خدمت ہے۔ کرونا کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش اور پھر دوبارہ تعلیمی اداروں کا قلیل مدت کے لیے کھلنا اور پھر دوبارہ تعلیمی اداروں کا ہی بند ہو جانا، کیا پرابلمز ہو رہی ہیں بچوں کو، والدین کو، اساتذہ کرام کو، اور کیا وجہ ہے کہ کرونا کے باعث اب صرف اور صرف تعلیمی ادارے ہی بند کیوں کیے گئے، باقی جبکہ تمام کاروبار جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، سیاسی جلسے بھی ہو رہے ہیں، لیکن تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا۔ نجی تعلیمی ادارے کن مشکلات کا شکار ہیں اور کیا آن لائن سسٹم کے ذریعے سے وہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں جو ایک کلاس میں ہونے چاہیے، یا اس کا وہ استفادہ نہیں ہو پا رہا جو ہم چاہ رہے ہیں؟ تو اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ سکولز الائنس فاؤنڈرز رانا طاہر سلیم خان صاحب۔ آپ آل پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن کی بھی پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ رانا طاہر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسد بشیر گل صاحب، آپ صدر ہیں کونسل آف پرائیویٹ سکولز، آپ ماہر تعلیم ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں موجودہ صورتحال پہ۔ اسد بشیر گل صاحب، آپ کو بھی ہم اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز میں رانا طاہر سلیم صاحب آپ سے کروں گا کہ موجودہ صورتحال، طویل مدت کے بعد ادارے کھلے لیکن دوبارہ جو ہے حکومت نے تعلیمی ادارے بند کر دیے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ دوبارہ تعلیمی اداروں کا بند کرنا، اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے بچوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں 94 چینل کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے اس اہم ایشو پر آج ہمیں یہاں پر بلایا۔ میاں صاحب، یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے دوبارہ اسکول بند کرنے کا، یہ اس نعرے کی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں نفی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر ملک کو ترقی دلوانا چاہتے ہیں۔ تو بہت سارے بزنس جو ہیں جن کا براہ راست تعلق اسکول کے ساتھ ہے، وہ اسکول سرکاری ہوں یا وہ اسکول پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، تو اس سے معاشی طور پر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آن لائن کلاسز کی بات کی۔ آن لائن کلاسز کا تو کلچر ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ڈیولپ نہیں ہو سکا، جی، تو کالجز میں یہ ڈیولپ نہیں ہو سکا، تو اب چھوٹے بچے جو ہیں جو پری پرائمری کے ہیں یا نرسری کلاسز کے ہیں یا پرائمری کلاسز کے ہیں یا مڈل کلاسز کے ہیں، وہ کیا اپنا اس میں استفادہ کر سکیں گے؟ یہ صرف ایک ڈرامہ ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کے پیچھے ہے یہ تعلیم دشمن پالیسی ہے، اور اس سے نہ صرف ملک کو معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنی نسل کو تعلیم سے دور کریں گے اور اس سے آؤٹ گوئنگ جو بچے ہیں، جو اسکول سے باہر بچے ہیں، ان کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی گورنمنٹ بھی اپنے وہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکی جو انہوں نے اس سال متعین کیے داخلوں کا۔ اس کی یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ جب بچے کو آپ ایجوکیشن سے یا کتاب سے دور کریں گے یا لرننگ سینٹر سے دور کریں گے تو پھر اس کے یہی رزلٹ نکلیں گے۔ رانا صاحب، ابھی یہ آ رہی تھی ایک سروے کے مطابق کہ 13 سے 14% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی جو فیسیلٹی ہے وہ موجود ہے۔ اب 14% کے پاس صرف یہ موجود ہے، 86% جو اسٹوڈنٹس ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، تو آپ آن لائن کو کیسے دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ میں نے یہ کہا نا کہ یہ آن لائن ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، اس سے کوئی استفادہ نہیں ہوگا اور ایجوکیشن کو نقصان پہنچے گا،
بچوں کی جو بچے کی ٹریننگ ہوتی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ایک اہم ایشو ہوتا ہے، وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب بچہ فزیکلی کلاس میں موجود ہو۔ اگر آن لائن کلاسز کے ذریعے ایجوکیشن کو بہتر بنایا جا سکتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اسد بشیر گل صاحب، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گا کہ اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو چائلڈ لیبر کی جانب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، خاص طور پہ غریب والدین اور متوسط جو طبقہ ہے وہ اس معاملے میں بڑا پریشان ہے۔ تو پہلے ہی 2 سے 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے، لیکن اب مزید جو ہے کہہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ سے زائد جو بچے ہیں وہ مزید آؤٹ آف اسکول ہو گئے ہیں۔ تو آپ حکومت کے اس اقدام کو کہ جہاں ایس او پیز پہ بڑا عمل کیا جا رہا تھا، جہاں پہ وزراء نے بھی کہا، لیکن اس کے باوجود اسکولوں کو کیوں بند کر دیا گیا؟ آؤٹ آف اسکول جو بچوں کی ہمارے تعداد تھی ہمارے ملک میں، لٹریسی کا لیول لو تھا۔ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2.5 کروڑ بچہ تو پہلے اسکول سے آؤٹ تھا۔ اب سارے ہی بچے تقریباً 5 کروڑ اس میں اور ایڈ ہو گئے، اب تقریباً 7.5 کروڑ بچہ جو اس وقت وہ کٹ آف ہو گیا ہے، یعنی کہ جو اسٹڈی کا رک گیا ہے بحران، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں اسکول اور کالجز کی اہمیت کا۔ یہ حال ہی دن 2-4 دن پہلے آپ کا یہ فرسٹ ایئر کا سیکنڈ ایئر کے اسپیشل ایگزام کا رزلٹ آیا ہے۔ بورڈ کی اپنے فگرز کے مطابق، اناؤنسمنٹ کے مطابق وہ صرف 18% آیا ہے، جبکہ وہ جو اسپیشل ایگزام ان بچوں نے دیا تھا جو اپنے بچے نمبر امپروو کرنا چاہ رہے تھے، مطلب کہ اچھے بچے جو پڑھائی میں تھے۔ اب 18% سے یہاں اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ لائف جو اسکول میں فزیکلی بچہ اسکول اور کالج میں جب موجود ہوتا ہے تو اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے۔ یہ عام جو رزلٹ ہے آپ کا 60 سے 70% ہوتا ہے۔ تو اب جب بچہ کٹ آف ہو گیا، وہ آن لائن کا فائدہ دیکھ لیں کیونکہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف 18% پہ لوگ جو ہے نا اس رزلٹ کو، یعنی کہ وہ پڑھائی کا لنک ختم ہو گیا اور وہ تباہی ہوگی بچوں کی۔ اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں چائلڈ لیبر میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سرکاری اسکولز میں جانے والے جو بچے تھے زیادہ تر وہ چائلڈ لیبر کی طرف چلے گئے کیونکہ وہ پہلے ہی افورڈ نہیں کر رہے تھے فیسز، وہ سرکاری اسکولوں میں اسی وجہ سے تھے۔ اور پاکستان میں اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بزنس پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ کھلے ہیں، کیونکہ تعلیم ہمارے ملک میں سرکاری سیکٹر میں بھی ہے اور پرائیویٹ میں بھی ہے۔ اگر میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ تعلیم سرکاری سیکٹر میں نہ ہو تو یہ بند نہ ہو ادارے، کیونکہ وہ اس طرح سے وہاں ایس او پیز اور اس طرح سے وہ نہیں اپنے ارینج کر سکے، وہ اس کا خمیازہ سارے سسٹم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وزیر تعلیم اور جتنی دیر سے یہ دوبارہ سے اسکول کھلے ہیں تو اس میں ایس او پیز اور سارے اس ڈسٹینسنگ پہ جتنا اسکول وہ خود مان رہے ہیں۔ وزیر تعلیم نے یہ اسکول بند کرنے سے پہلے برملا یہ اس بات کا اعلان کیا کہ یہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں اور ہم اس طرف نہیں جائیں گے آخری کوشش تک۔ لیکن اب دیکھیں سارے بزنس کھلے ہیں، وہ بچہ گراؤنڈ میں چلا گیا، وہ سڑکوں پہ چلا گیا، وہ بچہ تو گھر میں نہیں رک رہا۔ تو معاشرے میں بچہ کلاس روم میں اسکول میں آ کے زیادہ محفوظ تھا، تو اب بچہ زیادہ اس کا۔ دوسرا یہ کہ جب انہوں نے مارچ میں لاسٹ ایئر بند کیا اس کو اس سال، تو اس کے بعد گراف یا تو نیچے آیا ہو نا، گراف تو آپ کا کرونے کا وہ اوپر گیا جون تک، تو اس سے افیکٹ تو نہیں ہوا، جبکہ اتنا بڑا آپ نے جو ایک ماسز کو بچوں کو اور اساتذہ کو روک دیا گیا گھروں سے باہر نہ نکلے، اسکول میں نہ آئے، تو اس کا کوئی اثر نظر آنا چاہیے تھا۔ وہ گراف تو نیچے نہیں گیا۔ اور اس وقت دنیا میں آپ کسی ملک میں دیکھیں دوسری ویو میں نہیں ادارے بند کیے، WHO نے کہا، آپ کے یونیسیف نے کہا، اور بچوں کی افیکٹ ان کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ ان کی جو سمجھ سے بالا ہے کہ یہ کس سوچ میں کس طرح سے کس لیول پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، یہ سراسر تعلیم دشمنی ہے۔ اور حکومت کو اس بارے میں جلدی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بچے جو تعلیم کا سال ان کا یہ ضائع ہو گیا ہے، تو 6 ماہ اگر کہتے ہیں بچہ اسکول سے آؤٹ رہتا ہے تو بچے کو 5-6 سال لگتے ہیں واپس آنے تک۔ تو یہ ایک بڑا گیپ ہے، یہ فل نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر ایجوکیشن نہیں ہے کسی ملک میں ڈیولپمنٹ میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کوئی بھی ترقی یافتہ ملک اس کی لٹریسی ریٹ اچھا ہے، اگر بیس اکانومی کو چلانا ہے، اگر ایجوکیٹڈ لوگ ہی نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ کس طرح سے سسٹم کو چلائیں گے؟ دستیاب کدھر چلے گی جب آپ کے پاس
ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں اس کو چلانے کے لیے. آپ کے ورک پاور جو ورک مین پاور ہے آپ کی وہ اگر ایجوکیٹڈ نہیں ہے, انجینئرز نہیں ہیں, دوسرے سارے شعبوں میں نہیں ہے آپ کے پاس, تو کس طرح سے یہ سسٹم چلا جائے گا؟ اسد بشیر گل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس دوران یہ جو تعلیمی لاک ڈاؤن رہا, اس دوران کتنے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند ہو گئے؟ تقریباً جو لو فیس والے ادارے تھے اور سب سے زیادہ سفر کیا جن اداروں کی بلڈنگیں کرائے پہ تھیں, اور وہ 70 سے 80% ایسے ادارے ہیں جو کرائے کی بلڈنگ میں اپنا کر رہے ہیں. حکومت نے بہت سارے شعبوں کو ان کو آئی ہیں, ان کے لونس دیے ہیں, دوسرے ان کے لیے کوئی پیکیج اعلان کیا ہے, لیکن بدقسمتی سے اس سیکٹر کو سمجھا نہیں گیا, اس کی کسی ہیلپ آؤٹ نہیں کیا گیا. کہیں ٹیچر کی سیلریز کا ایشو ہوا, لوگوں کے پاس کرایہ دینے کے لیے اپنے وسائل نہیں تھے. تقریباً 30 سے 35% جو ادارے نا بند ہو چکے ہیں, جو اپنے کرائے نہیں دے سکے, جو اپنے اسٹاف کو سیلریز دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی, کیونکہ اسکول کا واحد سورس جو ہے اس کی انکم کا وہ فیسز ہے. اور حکومت کے کسی نمائندے سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بند ہے تو فرق تو کوئی نہیں پڑا, ان کے پاس تو فیسز آ رہی ہیں. ایشو تو یہی ہے کہ بچے کی تعلیم آؤٹ ہو گئی اور جو ادارے بند ہوں گے اب ان کے بچے اب کدھر جائیں گے؟ سرکاری اسکولوں میں پہلے اتنا پریشر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آخری 20-25 سال میں کوئی نیا ادارہ بنا ہو. پاپولیشن تو نہیں رک رہی, آبادی بڑھ رہی ہے, اسکول اپ گریڈ ضرور سرکاری سیکٹر میں ہوئے ہوں گے لیکن نئے ادارے نہیں مان رہے. تو یہ تو ایک گورنمنٹ کو بہت ہیلپ ہو رہی ہے کہ یہ ہر گلی میں اور ہر محلے میں پرائیویٹ اسکول ہیں, مختلف لیولز کے اسکول ہیں, تو وہ بچے جو پاپولیشن کا جو پریشر آ رہا ہے تعلیم سرکاری اسکولوں کی بجائے وہ بانٹا ہوا ہے. تو وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو گرانٹ دے اور ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ کرے. جنوری میں جو حکومت اعلان کر رہی ہے, لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ایسے کیا, ایک مہینہ کہہ کے 7 مہینے تک اداروں کو بند رکھا, اور اب بھی نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے, کیونکہ انہوں نے اعلان کیا کہ 2021 کے میٹرک اور ایف ایس سی کے پریکٹیکل نہیں ہوں گے, جبکہ اس کی ڈیٹ دے رہے ہیں ایگزام کی مئی. تو اگر مئی کے بعد پریکٹیکل ہونے تو اس میں تو ابھی فیصلہ کرنے کی یا رکاوٹ کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے ان کے ارادے جو اچھے نہیں لگتے. طاہر صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. عام طور سے یہ پایا جا رہا ہے کہ نجی تعلیمی اداروں کو صرف اور صرف فیسوں کی فکر ہے, بچوں کی صحت کی فکر نہیں ہے. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری سے, اور حکومتی وزراء نے بھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کہا ہے کہ جتنا SOP پر عمل سکولوں میں ہو رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو, وہ کہیں نہیں ہو رہا. اگر بچہ 6 گھنٹے سکول میں رہتا ہے تو وہاں پر ایک وہ ڈسپلن لائف گزار رہا ہے, اس کے بعد پھر وہ اکیڈمی میں چلا جاتا ہے, وہاں بھی خیال رکھا جاتا ہے SOPs کا, پھر وہ سپارہ وغیرہ پڑھنے چلے جاتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ بچے بلیئرڈ کلبوں پہ جا رہے ہیں, بچے گراؤنڈوں میں جا رہے ہیں, بچے والدین کے سارے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں, بچے بازاروں میں جا رہے ہیں, اور بچے پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں. تو مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ یہ ایسا کیوں حکومت کر رہی ہے. یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش لگتی ہے تعلیم کے خلاف اور ہمارے ملک کی ترقی کے خلاف. کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا تعلیم کے بغیر. لیکن بدقسمتی سے میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ آج تک گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو انہوں نے اس پہ کبھی بات نہیں کی. ہم پہلے ایجوکیشن پہ کبھی بات نہیں کی. 7 ماہ تعلیمی ادارے پہلے بند رہے ہیں, اب بھی تعلیمی ادارے بند ہوئے ہیں, تو اس پہ سب کا اتفاق ہے. تو شاید ایجوکیشن ان لوگوں کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اگر قوم ایجوکیٹ ہوگی تو ہماری جو کرسیاں ہیں یا ہماری جو وڈیرا شاہی یا جگیرداری ہے نظام ہے, ہمارا سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس کو خطرہ لاحق ہوگا. اس لیے وہ کوشش میں ہے کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن سے محروم رہے اور کلرک کا بچہ کلرک ہی رہے. اور ایچیسن کھلا ہے آج کل بھی, اور جو ادارے حکومت کرتے ہیں جن کے بچے پڑھے لکھے جو ہے پڑھنے والے بچے حکومت جو ہے وہ رولنگ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اپوزیشن ہو یا موجودہ حکومت میں موجود ہوں, تو انہوں نے یہ ایک سازش کی ہے کہ غریب کا بچہ ایجوکیشن سے دور رہے. کیونکہ ان کے بچے اب بھی ان کے گھروں میں ٹیچرز آ رہے ہیں, وہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں, ان کے ادارے بھی کھلے ہیں, وہ اکیڈمیوں بھی اچھی میں جا رہے ہیں, ان کے پاس آن لائن کی بھی تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اسد بشیر گل صاحب, ابھی رانا صاحب نے جیسے بات کی ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ حکومت سے
کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے ایز اے ایسوسیشنسٹ، ایز اے ایجوکیشنسٹ؟ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، ایک تو یہ جو اسکولوں کو انہوں نے بند کرنے کا رکھا ہے 11 جنوری تک، کہ انہیں فوری طور پر کھولا جائے. جو جہاں کہیں ایسی سچویشن ہے جیسے دیگر صوبوں میں کر رہے ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آپشن گورنمنٹ کے پاس ہے، تو ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ ابھی تو پچھلے جو 7 ماہ بند رہے ہیں اس سے یہ جو شعبہ ہے ابھی اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا نہیں ہوا. ابھی وہ لوگوں کے اوپر قرضے ہیں، ان کے رینٹ بلڈنگ ہیں، سیلریز کے ایشو ہیں، تو گورنمنٹ اسے فوری طور پہ کھولنے کا اعلان کرے. اور دوسرا، یہ 7 ماہ پہلے فائنینشیل طور پہ لوگوں اسکولوں پہ بوجھ آیا ہے، تو وہ ادارے بند 35% کے قریب ہو چکے ہیں، اور باقی بھی اسی طرح سے اگر یہ نہیں جلدی کھولے جاتے تو اس میں خدشہ ہے کہ مزید ادارے بند ہوں گے. تو کوئی پیکج جو ہے نا گورنمنٹ اعلان کرے، اس میں جو زیرو ریٹڈ جو گرانٹ ہے یہ اسکولوں کو کر دے دیے جائیں، وہ تاکہ وہ اپنے جو رننگ ایکسپینسز ہیں ان کو پورا کر سکیں، ان کو پورا کر سکیں. رانا طاہر صاحب، سلیم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو اسد بشیر گل صاحب نے بھی بات کی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آیا جب اس دوران تعلیمی ادارے کھولے، کیا کوئی تعلیمی اداروں میں خدا نخواستہ کوئی کرونا سے کوئی ڈیتھ ہوئی ہو جس سے حکومت اتنی خوفزدہ ہوگی کہ اسکول بند کرنا ضروری ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں جی ڈیتھ تو درکنار، کوئی ایک کیس بھی ابھی تک پرائمری کلاس کا نہیں پکڑا گیا، اسے میڈیا نے رپورٹ کیا ہو یا محکمہ صحت نے رپورٹ کیا ہو، بلکہ مڈل کلاسز تک بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کچھ سیکنڈری اور کچھ ہائر سیکنڈری لیول پر کیسز آئے ہیں، تو وہ ان اداروں کو کچھ دن کے لیے بند کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو یہ خود جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کرونا کے شکار ہوئے ہیں، وہ سارے 15 دن یا 10 دن یا 8 دن کے بعد صحت یاب ہوئے ہیں. تو ہماری جو نئی نسل ہے وہ تو الحمدللہ امیونٹی پاور رکھتی ہے، اس کو فیس کیا جا سکتا ہے. یہ میاں صاحب پتہ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا یہ کچھ سازش لگتی ہے جو ملک کی ترقی کے خلاف ہے. جو ادارے یا جو قوتیں نہیں چاہتی پاکستان ترقی کرے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فیس ایشو ہے. پرائیویٹ اسکول اس سے کم متاثر ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا ٹیچر متاثر ہو رہا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے. پھر وہ لوگ اگر آپ دیکھیں کہ 2.5-3 لاکھ سکولز ہیں، گورنمنٹ کے کہہ لیں یا پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے کہہ لیں، تو ان کی کنٹینز بند پڑی ہیں. ایک کنٹین پہ آپ 3 لوگ بھی کام کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ 10-15 لاکھ لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں. کتنے لوگوں کا اپنا کاپی کتاب کا بزنس ساتھ اٹیچ ہے اور بہت سارے بزنس کے ساتھ اٹیچ ہے. کتنے رکشوں والوں کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا ہے، کتنی گاڑیوں والے ٹیکسیوں والے جو بچے لے جاتے تھے ان کا چولہا ٹھنڈا ہوا ہے. تو یہ ملکی طور پر بہت بڑی سازش ہے، اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ صرف نجی تعلیمی اداروں کے مالکان بلکہ اس شعبے سے متعلق لاکھوں کی تعداد میں لوگ آج کل بے روزگار ہیں. چلے جی، رانا طاہر سیم صاحب آپ کا بھی شکریہ، اسد بشیر گل صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود تھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تعلیمی اداروں میں اتنا SOPs پہ عمل بھی ہو رہا، وزراء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، لیکن اس کے باوجود تمام شعبہ جات کھلے ہوئے ہیں، لیکن تعلیمی اداروں کو کیوں بند کر دیا گیا؟ پاکستان کی کیا ترقی کسی کو اچھی نہیں لگ رہی، یا اس کے بیہائنڈ کچھ اور ہے؟ فیصلہ آپ پہ ہے کہ تمام والدین بھی پریشان ہیں. وہ والدین جو واقعی اپنے بچوں کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ والدین واقعی پریشان ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان میاں ندیم احمد کو اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ.